اس کو بیان کرتے ہیں ملک ملائکہ ملک اور جن و انس جہاں اللہ ہمارا کریے کہ اب ایک ملک کی جماعت آ رہی ہے عیشوں کی جن کو ہم نے ساری عیشیں کی تھی لیکن انہوں نے حرکتیں کی اور بابا دیے تھے پھر بات کرتے ضرور کے بڑوں چھوڑ ایک طرح لقد كان في سبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال قوم سبا کے لیے یمن میں اللہ تعالیٰ کرے اہل سبا کے لیے بھی مسکن کے ٹھکانوں میں آیتوں نشانی بڑی نشانیاں تھی آیتوں سے دنیا کے بدل جنتان دو بڑے باغات کا یمین و شمال دائیں بائیں ڈیم انہوں نے بنایا ہوتا اور اس ڈیم کے دائیں بائیں اللہ تعالیٰ کے باغات یہ سب خبر مقدم فی مستقل کے لیے صفت اور حال مقدم آیت کے لیے اور جنتان میں سے بدل بنے گی یہ کام کیسا ہوگا اور اس سوال کے لیے ہم نے ان کے ٹھکانوں میں بڑی نشانی اس میں تھی وہ باغات تھے دائیں اور بائیں اور قرآن محمد سے کہا کرو میرے اس طرف رہو اللہ کے رزق میں سکھاؤ کہ گھر میں مشکور رہ اور اللہ کا شکر ادا کرو اللہ کا شکر ادا کرو ہاتھی بدن نہیں بدن یہ پاکیزہ گھر ہے آپ کا اور ان کی صفا اور تم پر احسان کرنے والا رب غفور ہے ہاتھی بدن نہیں بدن یہ بدن نہیں بدن اور بہترین بادشاہ یا اور تمہارا جو انعام کرنے والی ذات ہے وہ رب غفور ہے لیکن فعارضوا انہوں نے مقدرانی کر دی فارسلنا علیہم سیل العرم تو پھر زور کا سیلاب ہم نے ان کو پاس بھیجا عرم کا معنی حقیقت دیم کا سیلاب یہ کہ ان کے قریب دہلیات سب کا سیلاب اور بدلنا ان کی جنتیں اور ہم نے جو یہ بدل دی جنتیں ان کے دو باغوں کے مقابلے میں کیا دیا بدلنا کا دوسرا مطلب کیونکہ جنتیں کو ہوتا نہیں ہوگا اور بدلنا ان کی جنتیں دو باغوں کے درمیان میں ہم نے بدل دیا جنتیں دو اور باغ وہ دو باغ اور بھی ایک اس قسم کی زبان تھے بولے کیونکہ پھل ان کے تھے پھلوں والے لیکن پھل خم تھے وہ بدمزہ قسم کا وہ اصل چھاؤں کی طرف وہ شہید مسلم قریب اور کچھ بیدی کی طرف یہ ان کو دیتی ہے اصل میں باقات کو ختم ہو گئی یہ مشہر بلوچوں کی ہے ان کی یہی چیزیں ہوتی ہیں اور شریفیں بھی ہیں اور بدلنا جنتیں ان کے دو باقات کے مقابلے میں دیتی جنتیں دو باقات زوات پورے جو پھلوں والے دونوں باغ پھلوں والے خامدن بدمزہ قسم کا پھل وہ اصل جاؤ کا درخت جاؤ کو کیوی کہتے ہیں اور پتہ نہیں ہم کیا کہتے ہیں وہ اصل وہ شہید مسلم قریب اور کچھ یہ دیری کی وہ درخت جیسے نہ ان کی بات بتاؤں انہوں نے ناکردی کی اس کا بدلہ ہم نے کو دیا ظاہر کرنا چاہیے ظاہر کے جیسے نہ تو وہ نشانی جیسے نہ ان کی بات بتاؤں تو خود کے مقابلے ہم نے دے دیا ان کو ظاہر کا یہ مذکور ہو گیا اور یہاں نیازی کیا کسی کو اس طرح کر دیتے نہیں کہ مدد نہ کر لے لوگ اور جانا ہے وغیرہ قرآن رکھی بار بار کی قرآن ظاہر رکھتے مولانا یہ جب سفر کرتے تھے تو ان کے دائیں بائیں باغات دائیں بائیں باغات یہ لوگ کیا کرتے تھے انہوں نے کہا اس سفر کا مزہ کیا ہے ادھر سے یہ مشاعر باغات ہے وہ مشاعر ہے اس طرح ہمیں جانا جہاں دور کر لیں گے سفر کا مزہ جب ہی ہو کہ جہاں پر کوئی بات نہ ہو کوئی آبادی نہ ہو چرچ کے میدان ہو اور اس میں پھر آدمی سفر کرے یہ کون سا سفر ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اب خیال کرتے ہیں اور جاننا قرآن ظاہر اور ہم نے کر دیا قرآن ظاہر کا بستیاں چاہے جو کہ دو وہ چاہتے ہیں ظاہر قسم کی بستیاں ظاہر قسم کی بستیاں ایک بستی ختم ہو جاتی تھی دوسری تظہر ساری اور تیسری ختم ہو جاتی تھی تظہر رابعہ چوتھی شروع ہم نے کر دیا تھا قرآن ظاہر کا ظاہر بستیاں کا حوالہ کر کہاں پر کائنات اور بینہ ان کے درمیان وغیرہ قرآن حکیم اور ان بستی کے درمیان کی بات کی ہے جن میں ہمیں برکت رہی شام کا جہاں سفر کرنا ہوگا ان کے درمیان میں ہم نے ظاہر بستیاں اور رکھی وقت سیرم اور اس میں ان کے یہ سفر کو ہم نے مقرر کیا تھا اندازہ کیا تھا
اسی سے مطلب اور بولنا ہم نے سے کہا کہ سیرو کیا چلو لیاری راتوں کو بھائیام اور یہ دن کو لیکن سیرو امیر در آنے کے عمل والا تمہیں سفر ہو لیکن ظالمین نے کہا فقال کی آوازان باعد بین اسمالنا یا اللہ ہمارے سفر کے درمیان دوری ڈال دیں یا اللہ ہمارے سفر اور مسافروں کے درمیان دوری ڈال دیں وزارت اللہ انہوں نے ضرور کی فجعلنا احادیث زبی احادیث مسامنے کر دیا زبی احادیث افسان والے افسانے خود کر دیا خود افسانے بنے افسان والے ہو گئے ومزقنا كل ممزق تتر کر دیا یہ کل ممزق کی مشہور مطلق مزقنا کی حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ نے اس آیات سے دوسری آیت کا جزا ثابت فرمایا جیسے کہ اللہ تبارک ہے مولانا نظام الدین نے اس کے حاشیے پر لکھا ہے اللہ تبارک نیمزی کے حاشیے پر لکھا ہے حضرت نانوتوی فرماتے تھے جزے آیت کا جزا اس آیت سے ثابت ہے ومزقنا کسی چیز کو چورا چورا کر دینا تتر کر دینا مذہبنا ہم نے ان آبادیوں کو جو باغات میں رہتے تھے قدر کرتے ہیں ان نبی اللہ کے آیات میں صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بڑی نشانیاں ہیں صبر والے لوگوں کے لیے اور نعمتوں کی قدر کرنے والے لوگوں کے لیے ولقد صدق علی ابلیس ظنه ابلیس نے اپنا گمان سچ کر کے دکھایا ابلیس کا گمان کیا تھا ابلیس نے کہا لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين ان کی بدنی کو خوبصورت بناتا ہے پیش کروں گا لواطت ہے زنا ہے بدکاری ہے شراب نوشی ہے لکھتی ہے قتل ہے سارے کو اچھا کر کے دکھاؤں گا اور سب کو گمراہ کر دوں گا اسی ابلیس نے کر دیا ابلیس کے پاس لوگ جاتے ہیں وہ پہلے سے اس نے اللہ کو چیلنج دی ہے اور اللہ سے کہا ہے اور تیرے ذات کی قسم میں کچھ چھوڑوں گی ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم بڑا نہیں یہ سارے ابلیس کا ہو ولقد صدق ابلیس ظنه ابلیس نے اپنا گمان سچا کر کے یہ دکھایا فتبعوا اس انہوں نے ابلیس کی پیروی کر لی الا فريقا من المؤمنين حاکمان والے جیسے کہ اللہ تعالیٰ الا عباد شیطان بولتا ہے الا عبادت من المخلصین مخلص ہونے کو پوچھیں گے باقی میں کسی کو نہیں چھوڑوں اب سوال یہ شیطان نے ان کو مجبور کر دیا تو ان طریقوں پر قصور کیا فرمائے شیطان کسی کو مجبور نہیں کرتا ما کان للشیطان سلطان علیہم یہ سلطان القسم شیطان کا کوئی زور نہیں ہوتا ما کان للشیطان علیہم قوت کوئی تسلط اور کوئی زور نہیں ہوتا ان کے اوپر لہو خبر ہوتا تو علیہ ثابتاً سلطان سے آیا ماتا سلطان نہیں کوئی زور تھا اللہ تبارک علیہ پر ثابت ہے شیطان کے لیے کوئی زور نہیں ہوتا البتہ یہ ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں اللہ للہ یہ سب کچھ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم ظاہر کر دیں من یؤمن بالآخرت جو آخرت پر ایمان لانے والے ان کو ممتاز کر دیں ممن هو منها في شك ان لوگوں سے ممتاز کرے کہ ہوا دائم کی شک من الآخرت جو آخرت سے شک میں پڑ گئے شک غیر شک والوں کو شک والوں سے ممتاز کرے یہ ہوتا ہے کون پھر جب ووٹنگ کی باری آتی ہے تو کون مولانا کو ووٹ دیتا ہے اور کون اللہ کو بڑا کرے بڑا خواہ ہے یہ شیطان کا زور نہیں ہوتا لیکن بس اختیار پر لوگوں کو چھوڑا جاتا ہے لیکن لوگ کون ہے آخرت پر ایمان لانے والے اور کون ہے آخرت پر شک کرنے والے یہ جب تقابل ہو جاتا ہے مقابلہ ہو جاتا ہے تو مقابلے میں ہو جاتا ہے اور شروع میں مقابلے میں عملی میں جاتے اس کا اظہار ہوتا ہے ما کان له علیکم سلطان نہیں تھا اللہ پر سلطان کسی قسم کا کو ان پر لوگ شیطان کے لیے الا لنا مگر یہ کتاب ہم ظاہر کر دیں من آخرت تو آخرت کو ایمان لاتے ہوئے وہ ممتاز کر دیں ممن ان پہ ایمانوں سے کہ وہ شک قائل فی شک آخرت جو آخرت سے شک والے غیر شک والوں کو ایمان والوں کو شک والوں سے یہ ممتاز کر دیں تو من حاصل کا مطلب آخرت اور ربک علی کل شیء حفیظ تیرا پروردگار ہر چیز کو حفاظت کرنے والا ہر چیز کی نگرانی کرنے والا
لہٰذا مخالفین کو غیر مخالفین سے پکڑ لے گا، وہ بھی اس کے اندر خبر کرے، حفاظت کے تحت داخل ہے۔ اس کے بعد جو اللہ خبر کرے، شیطان جو انسان کو گمراہ کرتا ہے، گمراہی کی سب سے بڑی چیز اس کی شیطان زنا بھی کراتا ہے، چوری بھی کراتا ہے، ڈاکہ بھی کراتا ہے، یہ شیطان کی ساری کوششیں، لیکن سب سے زیادہ شرک ہے، اس لیے شرک آپ بتاتے ہیں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ شیطان کا سب سے بڑا وار جو ہوتا ہے وہ شرک کا ہوتا ہے۔ اڑے رب سمجھ آئے نہیں ہے، انہیں دور لگی نظر آپ یہ بتا دیں کہ خود لگی نظر پکارو تجھے خود نہیں گمان کرتے ہو، کاہی نبی دور جگہ اللہ کیا ہے وہ سمجھتے ہو، آج حضرت کائنات من اللہ جملہ اس طرح کیا ہے لا يملك الإنسان ذرة في السماوات ولا في الأرض، وہ آسمان اور زمین میں رائے کی دائرے کے مقدار کسی چیز کا مخالف نہیں ہے۔ لا يملك الإنسان ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لكم فيهما شرك ما لكم شرك، نہیں ہے کہ کسی قسم کی پارٹنرشپ کوئی حصہ نہیں ہے فیما آسمان و زمین کے اندر، لہم ان کے لیے لہم خبر مقدر بنے گا فیما ثابت کائنات ثابت کائنات شرک سے آنے مقدر اور شرک مبتدا و خبر اور لہم خبر مقدر ما لکم لیس لکم شرک، نہیں ہے کوئی شرک، نہیں ہے کوئی پارٹنرشپ فیما آسمان و زمین میں، اس کے لیے ثابت لہم ان کے لیے جن کو تم آپ سمجھتے ہو۔ ارے ہو گیا وما له ظهير منكم، اور نہیں ہے اللہ ایسا نہیں ليس ظهير الا اسی طرح ليس ظهير کوئی اللہ کا ولا کرے گی، ليس ظهير کوئی خدا کے مددگار نہیں، ليس ظهير لا منه ان میں سے ان میں سے کوئی بھی مددگار نہیں، ثابت للہ سبحانہ وتعالی له خبر مقدم ہے گا۔ سمجھتا ہے ليس ظهير منهم ان میں سے کوئی بھی اللہ کا بڑا مددگار نہیں، له للہ سبحانہ وتعالی اللہ کا کوئی مددگار نہیں، وہ یکتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ تو سفارش کرنے کی اطلاع کوئی نہیں، ان کی طبقات میں نے آپ کو بتایا کہ جن کو معمول بنا دے کہ کیا ہوگا سفارش کرے گی تو مشرف یہ جو ابتدائی دنوں میں پہلے دوسرے دن میں نے اسے کر دیا تھا، شفیع کے لیے بھی شرائط ہے، مشغول لوگوں کے لیے بھی شرائط ہے، شفیع کے لیے شرط یہ ہے وہ بھی اہل توحید میں سے ہو اور شفاعت کو باذن اللہ ہو، اور جس کے لیے شفاعت کر رہا وہ بھی مسلمان، مشغول لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے وہ بھی اہل توحید میں سے مسلمان ہو اور شفاعت ادا کر باذن اللہ ہو۔ لا تنفع الشفاعة عنده، خدا کی بارگاہ میں سفارش کام نہیں دے گی، کسی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کام نہیں دے گی، کوئی سفارش الا لمن اذن له الشفاعة، یا تو کوئی شفاعت نہیں کرے گا الا لمن اذن له الشفاعة، ہم اس شخص کے لیے سفارش جس کے لیے اللہ نے شفاعت کی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ لا تنفع الشفاعة ولا غيره، کسی کی سفارش اللہ کے سامنے چلے گی شفاعت والی الا لمن اذن له، اب اس کے لیے جس کے لیے اللہ نے سفارش کی اجازت دی ہے۔ سفارش کیا کرے گی؟ اور فرشتے جو اللہ کے مقرر مخلوق ہے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں ڈرتے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ اللہ کو ڈرتے ڈرتے گھبراہٹ کو دور کیا جاتا ہے فرشتوں سے، یہاں تک کہ گھبراہٹ کو دور کیا جاتا ہے فرشتوں کے دل سے، تو فرشتے غریب ڈر کے بارے ایک دوسرے سے پوچھتے جو بارگاہ الہی کے سامنے حاضر کہتے قالوا ماذا قال ربكم، فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں اللہ نے کیا بتایا، ماذا اي شيء کی مان میں قال کی وقول کی مقدم قالوا کیا کہ گھبراہٹ کو دور کیا جاتا ہے شیطانوں کے دل سے، تو قالوا قال ربكم ماذا اي شيء قال ربكم، تمہارے پروردگار نے کیا کہا ہے، تو قالوا کچھ مقربین ہوتے ہیں اصل کے اوپر مقربین وہ کہتے ہیں قالوا قال الحق، قالوا قال الحق، کیا کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے حق بات کہی ہے، سچ بات کہی ہے، اور علی بلند ذات ہے کبیر بڑی ذات ہے۔ ابھی آپ کے سامنے ہو رہا تھا
لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض آسمان زمین میں کسی چیز کا ممالک نہیں ہے، اس کی وضاحت ہے. اور من یرزقکم، من استفہامی مبتدا بنے گا، کون ہے جو تم یرزقکم خبر، کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے السماوات والارض آسمان زمین میں سے. قل اللہ یرزقکم، اللہ یرزقکم، اللہ ہے. تو غیر اللہ کا کوئی ملکیت ثابت ہی نہیں، غیر اللہ کا کوئی حصہ نہیں، اور اللہ یرزقکم. اب حقیقت یہ یا ہم یا تم سمجھے، ہم میں سے کوئی پارٹی ہدایت کرے، کوئی دے اللہ کا بلا کرے، دوسرے اس کے مقابلے میں ضلالت کرے. اور یہ طے شدہ ہے کہ ضلالت پر تم ہو اور ہدایت پر میں محمد اور میری جماعت. یہ مختصر معنی میں آپ نے پڑھا، اس طریقے کی وہاں پر بتایا. وَإِنَّا لَقَائِمُونَ عَلَىٰ هُدًى، یا ہم ہدایت پر اور فی ضلال مبین، یا یہ کہ یا آپ لوگ یہ کہ ہدایت کرو اور فی ضلال یا ضلال، لیکن یہ طے شدہ ہے. اِنَّا لَقَائِمُونَ عَلَىٰ هُدًى لَقَائِمُونَ عَلَىٰ وَإِنَّكُمْ قَائِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. اس طرح بات ہے. اب اِنَّا یہ لازمی منصوب ہے اور ایاک مطلب وغیرہ کے اس پر اثر ہے، سمجھے یہ بنے گی ان کا اسم اور قائم علی بدن، قائم علی بدن، یہ قائم اس کے ساتھ علی بدن متعلق ہوگا اور عطف قول کی ضرائب میں بھی اسی طرح. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ وَإِنَّا أَوْلِيَاؤُكُمْ لَنَعْلَمُ فِي ضَلَالٍ قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا تَعْمَلُونَ. خیال کر لینا توحید کو اپنا میں تمہیں فائدہ ہوگا اور ہمیں تمہارے شرک سے نقصان نہیں ہوگا، شرک سے تمہیں خود نقصان ہوگا، توحید سے تمہیں خود فائدہ ہوگا. اللہ تسألون عما اجرمنا، ہماری شرکیات سے ہم شرک نہیں ہمارے جرم سے آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا. ولا تسأل، اور ہم سے نہیں پوچھا جائے گا عما تعملون، عما تشركون، تمہاری شرک سے. اس لیے خود اپنے لیے کرو. قل یجمع بیننا، اللہ جمع کرے گا ہمارے درمیان. یجمع بیننا ربنا، اللہ جمع کرے گا. ثم یحکم بیننا بالحق، پھر حق کا فیصلہ فرمائیں گے، پھر حق کا فیصلہ فرمائیں گے. وهو الفتاح، وہ بہت بڑے فیصلہ کرنے والی ذات ہے. العلیم، وہ مجرم کو جانتا ہے کوئی بھی قول. مزید بتاتے ہیں کہ بتاؤ کہ تمہارے شرکاء نے کیا کیا. ارونی، مجھے دکھا دو الذین الحقتم باللہ، جن کو تم نے اللہ کے ساتھ یہ کہ اللہ کو بلا کرے ٹچ کر کے شرکاء کو شریک بنا کر. قل ارونی الذین الحقتم به، جن کو تم نے اللہ کو بلا کرے ٹچ کر دیا اللہ کے ساتھ شرکاء شریک بنا کر کے، وہ کہاں ہے؟ وہ دکھا دو. اللہ بات آ جاؤ ابتدعوا عن شرککم، اپنے شرک سے بات آ جاؤ. بل لیس هناک شریک للہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں، بل امداد کے لیے، اسلام کے لیے. بل هو اللہ العزیز الحکیم، بلکہ وہ اللہ ہے جو کہ غالب بھی ہے اور حکمت والی ذات بھی اس کی. اس کے بعد وما ارسلناک الا رحمۃ للناس، داؤد علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کا تذکرہ اس سورہ سبا کے اندر آ گیا. وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکمران تھے، ملوک میں سے خلیفہ خدا تھے. اب یہ کہ آخری خلیفہ اللہ کا محمد رسول اللہ، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. آپ کو سمجھ میں آئی ہے؟ ابھی ابھی تو کل کے سبق میں ہو رہا ہے سبق سلاطین کا حکم ہو گیا. حضرت سلطان اور بادشاہ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام. پھر یہ کہ ان کے بعد یہ ایک آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمان لوگ وہ قوم سبا پر اور اب واپس جا رہا ہے. جیسے اللہ کے خلائق خلیفہ اللہ کے داؤد اور سلیمان گزرے، اسی طرح آخری خلیفہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے اللہ کو بلا کر نہیں بھیجا مگر الا کافۃ للناس. ما ارسلناک الا للناس، لوگوں کے لیے. درانے کے کافۃ، تمام کے تمام، یہ کافۃ اللہ کو بلا کر یہ الناس عالم القدر للناس. اور وما ارسلناک الا بشیرا ونذیرا، کاف سے بشیرا ونذیرا ہے.
خیال کرو لوگ بھی نہ گرے سے ما ارسلناک الا للناس لوگ کے ہم نے بھیجا ہے درحال کافۃ تمام کے تمام لوگ وما ارسلناک الا بشیرا ونذیرا یہ آپ سبھی سے کہا ارسلناک اس سے آپ بشیر کافروں کے لیے جیسے مومنوں کے لیے نعمتیں خوشخبری سنانے والے ونذیرا اور کافروں کو ڈرانے والے ولكن اکثر الناس لا يعلمون لوگ سمجھتے نہیں کہ آپ کی مخالفت کرتے ہیں اور مخالفت کی صورت یہ ويقولون من هذا الوعد بعض العذاب والا وعدہ کب ہے پتہ خبر مقدم هذا الوعد آپ کو نہ لگ سکے یا بدر مقدم یہ نہ مقدم وعدہ ان کو صادقین ہے نبی کو سچے ہو تو یہ اللہ کا وعدہ عذاب کب آئے اور لکم میعاد آپ کو خبر مقدم رہے گا اور لکم میعاد یوم تمہارے لیے ایک وقت مقرر ہے ایسا وقت مقرر ہے یوم میعاد یوم کے لیے صفت ملے گا ایسا وقت مقرر ہے لا تستخدمون المساعد اس میں تقدیم تاخیر بھی نہیں کر سکیں گے ولا تستخدمون تقدیم بھی نہیں کر سکیں گے تستاخرون تستقدمون دونوں صفات میعاد یوم کے لیے یہ موصوف صفت مبتدا مؤخر لکم خبر مقدم تمہارے لیے ایک ایسا وقت مقرر ہے ایسا دن مقرر ہے جس میں یہ تاخیر بھی نہیں کر سکو گے اور اس میں پیش قدم میں آگے بھی شروع نہیں کر سکو گے یہ وقت مقرر ہے لکم تمہارے لیے لکم خبر مقدم لیکن اس وقت سے پہلے دنیا کے اندر ان کی بدماشی ہے جانتا ہے دنیا کے اندر ان کی بدماشی اس وقت سے پہلے دیکھو وقال الذين كفروا کافر کہتے ہیں اللہ کا بڑا کرے لنو میں نبی آیت القرآن اس قرآن پر ہم ایمان نہیں لاتے ولا نؤمن بالذي سبق بين يديه اور نہ اس سے پہلی کتابیں یعنی تورات اور انجیل اس پر بھی ایمان ہمارا نہیں ہے یہ اس وعدے سے اور قیامت سے پہلے کہ دنیا کے اندر کی بدماشی اب اللہ فرماتے ہیں ان کو خود سمجھ میں آئے گا جس وقت عذاب کو دیکھیں گے ولو ترى اے مخاطب اگر آپ دیکھیں اس وقت کو کہ ظالمون موقوفون ظالمون کو گرایا جائے گا ان درجے میں اللہ کے سامنے ظالموں کو جو گرایا جائے گا اللہ کے سامنے یا ظالموں کی خبر اول ہو گیا یرجو بعضهم الى بعض القول بعض کی بات اس پر لوٹا دیں گے رد کریں گے ایک دوسرے پر بمباری کریں گے یرجو بعضهم الى بعض القول یہ دوسری خبر ہے اللہ تعالیٰ کرے گا ظالموں کے لیے اے مخاطب آپ اس وقت کو دیکھتے کیا ظالموں کو گرائے جب موقوفون گرائے جا کے طرف اللہ کے سامنے ایک خبر دوسری یرجو بعضهم الى بعض کی طرف یہ کہ القول اللہ کو بڑا کر ایک بات لوٹائیں گے اور اس پر بحث کریں گے کیا آپ کا قصور ہے کس کا قصور مطبوع مجموع بھی مشرک ہے چامچ بھی اللہ تعالیٰ کا مشرک اس لیے چامچ کہیں گے اے مجموع تمہاری وجہ سے ہم گمراہ ہو گئے اور مجموع کہیں گے ہم گمراہ ہو گئے دونوں کے دونوں جہاں مل گئے ہم لے کے تمہیں یہ دوسری تیسری مرتبہ اب لو کرا تھا یہ لوگ شرطیہ جمع مشکل ہوئی ظالموں کو اس وقت گرایا جائے اللہ کے سامنے اور ظالم یعنی تابع اور مطلوب دونوں کے دونوں مشکل ظالم یا جو بات میرا بات ہے اور بعض کی طرف عطا کا برا کر یہ کیا ہے شرک والی بات اور یہ کہ جرم والی بات ایک دوسرے کی طرف لوٹ ہے اگر آپ اس حالت کو دیکھتے ایک امر نجیبہ ایک عجیب منظر آپ کے سامنے آ جاتا ہے اب خود یہ یرجو بعضهم الى بعض القول کی وضاحت ہے جملے استئنافیہ بیانی ہے یا یقول الذین استضعفوا للذین استكبروا وہ لوگ جو کمزور جن کو قرار دیا گیا تھا دنیا کے اندر لیکن تھے مشرک جو کمزور تھے وہ کہیں گے للذین استكبروا بڑوں سے متکبرین سے لولا انتم ایھا المستكبرون اے مستكبرین اگر تم نہ ہوتے اسی طرح مولانا انتم مبتدا بنے گا اور موجود اس کی خبر بنے گی اب یہ بنے گی لولا کے بادشاہ لکنا مؤمنین کی بنے گی يقول الذين استضعفوا كمزور بين الذين استكبروا بڑوں سے ايها المستكبرون اے مستكبرون لولا انتم اگر تم موجود نہ ہوتے لكنا مؤمنين بالله ورسوله ہم اللہ رسول پر ایمان لاتے لیکن بغیر تو تمہاری وجہ سے تم چودھری تھے بڑے تھے تم نے ہمیں گمراہ کر دیا آواز چل رہی قال الذين استكبروا بڑے کہیں گے الذين استضعفوا کمزور سے الذين استضعفوا حال کے ساتھ مقابلہ بڑے کہیں گے کمزوروں سے اپنے نوکروں سے یعنی
سرکار افسر اور اللہ کا بھلا کرے کیا ماننے والے دونوں مشرک بڑے کہیں گے کمزوروں سے انہوں صدر اکمال خدا کیا ہم نے تمہیں روکا انہوں صدر اکمال خدا ایمان سے ہم نے تمہیں روکا بعد اشارت کو ایمان جب ایمان تمہارے پاس آئے خدا سے ایمان نہیں روکا نتیجے یہ نکلا ما صدقناکم ہم نے تمہیں نہیں روکا بل کنتم قوما مجرمین تم خود بڑے مجرم تھے جھوٹ بولتے ہو تھوڑا کسی کے گلے میں رسی ڈال کر اس کو مجبور کرتا ہم نے کب آپ کو شرک نہیں کی ما صدقناکم ہم نے تمہیں روکا نہیں ایمان سے بل کنتم مجرمین بلکہ تم مجرم تھے یہ بات اسلام کی وقال الذين استكبروا وقال الذين استكبروا کمزور پہلے الذين استكبروا بے ایمانوں سے بڑوں سے کہیں ہاں جی ہاں ما صدقتمونا تم نے ہمیں روکا نہیں جی ہاں آپ نے ہمیں روکا نہیں اللہ کے راستے سے ما صدقتمونا بل مکر اللیل والنہار صدنا بلکہ رات اور دن کی سازشیں زمانے کی اسی نے ہمیں روکا بل مکر اللیل والنہار مبتدا صدنا اس کی خبر اس چیز نے ہمیں روکا البتہ حکم جو تمہارا ہوتا اس دامرونا جب کیا ہمیں حکم دیتے تھے یہ جو اللہ کو بلا کریے اس دامرونا یہ صرف کرنے کا مکر کے لیے بل مکر اللیل والنہار وقت امرکم بھی جانا بلکہ زمانے کے رات اور دن کے اللہ کو بلا کریے کہ کیا ہے رات اور دن کی پالیسیاں اور سازش جب تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ حکم کریں ونجعلکم اندادا اور اللہ کو بلا کریے کہ اللہ کے لیے شریک بنا دے تو اس چیز نے صدرہ ہمیں روکا یہ خبر کرے گا اس کے لیے بہت اللہ فرماتے لما رب العذاب جب فریقین اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے تو فرماتے نصر الندامت پھر اپنی ندامت کو چھپائیں گے لما رب العذاب جب فریقین عذاب کو دیکھیں گے تو نصر الندامت اب ندامت میں یہ چھپائیں گے ختم ہونا وجعلنا الاغلال في عناق الذين كفروا اور ہم نے تو مقرر کیا کائنات في عناق الذين كفروا تاکہ ان کی گردنوں کے اندر ان دھوکوں کی وجہ سے جیسے کہ یاسین ہے آپ نے دیکھا کہ بعض اللہ کو بڑا کرنے کی کیا ہے ان کا گردن اس طرح ہوتا ہے کہ وہ نیچے ہی نہیں کر سکتے یاسین نے کیا پھر ایمان نیچے دیکھنے کا جیسے وہ موقع نہیں ملتا اسی طریقے وجہ ان کو سوچنے کو ایمان آئے وجعلنا الاغلال في عناق الذين كفروا یہ تو خیر کیا وقت دے رہے ہم فرماتے کہ تو کو کرتے کہ یہ پہلا حکم جانا کائنات في عناق الذين كفروا کافروں کی گردنوں میں ڈال کرتے اور انہیں نسی چلے ويقال لهم ان کہا جائے گا اے کافروں الجسون آج بدلہ نہیں دیا جاتا مگر الا ما اس شرک کانوا یعبدون اس کی کیا آج اس شرک اس عمل کا بدلہ ہوگا اب تسلی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلنا من نذیر وما ارسلنا نذیرا ہم نے کسی نبی کو نہیں بھیجا فی قریۃ کسی کی بستی میں ما ارسلنا نذیرا فی قریۃ ارسلنا رسولا الا قال مگر حالی وہاں کے لوگوں نے الا قال کچھ لوگ سرمایہ داروں نے اور بڑے عیاش لوگوں نے کہا ہر سرمایہ دار نے بڑوں نے نبی سے یہی کہا الا قال وہاں نے کہا کیا کہا ان ہم لوگ سرمایہ دار لوگ بڑے لوگ کافرون ہم انکار کرتے بما اس توحید کا مرشد بھی جو تمہیں دے کر کے بھیجا گیا ہم اس توحید کو مانتے نہیں وما ارسلنا نذیرا کسی نذیر کو نہیں بھیجا کسی بھی قسم کے اندر مگر حالی الا قد قال قد کی کوئی ضرورت نہیں الا قال الفتوى وان يشهد الطعام ان ہم کافرون انکار کرتے ہیں بما اس توحید کا کہ مرشد بھی جو تمہیں دے کر کے بھیجا گیا وجہ کیا ہے وجہ کہ اللہ نے اکثر اموال و اولاد ہم لوگ کافر لوگ مال کے اعتبار سے بھی زیادہ اولاد کے اعتبار سے بھی زیادہ اکثر اسی تمیز بنے گا اموال و اولاد وما نحن بمعذبین اتنا مال ہمارے پاس ہے اولاد ہے ہمیں کوئی عذاب نہیں ہوگا جواب دیا کہ رزق بھی کتوں کے پاس بھی ہوتی ہے شیروں کے پاس نہیں ہوتی اس سے تمہاری اچھائی انسان کا قرب اور انسان کا بہت انداز ہے اور رزق کی وجہ سے نہیں ہے وہ اعمال کی وجہ سے
اور ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ کی مرضی ہے وہ رزق کو پھیلا دے جس کے لیے چاہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، وہ یقدر اور جس کے لیے رزق کے دروازے بند کر دے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں بلکہ رزق کو اپنے قرب کی دلیل قرار دیتے ہیں، رزق ہے ہمارے پاس، پیسہ ہے ہمارے پاس، لانا پڑے، چنانچہ اس کی تردید کر کے فرماتے ما اموالکم ولا اولادکم لیست اموالکم واولادکم ما لیست اموالکم ولا اولادکم، نہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد نہیں ہے اس طریقہ کی درجہ اس درجے کا نہیں ہے کہ تقربکم عندنا زلفا، کہ تمہارے ہمارے قریب تمہیں کر دے، یہ زلفا تقرب قربا کے معنی میں مفعول مطلق ہے، یعنی آپ کو خاص طریقے سے قریب کر دے، ہمارے وہاں نہیں کر سکتے، الا من آمن مسلم کرتے، لیکن من آمن ایمان لائے اور عمل صالح اچھا عمل کرے تو پھر ٹھیک ہے، وہ بچے گا تو اولئک لهم جزاء الضعف، ان کے لیے دگنا اللہ کو بنا کر یہ ان کے لیے دگنا یہ بھی بدل ہوگا بما عملوا جو میں نے دیکھ عمل کیا، وهم آمنون، اور یہ امن میں ان کے پھر غرفات جنت کے بالا خانوں کے اندر لیست اموالکم، نہیں تمہارے مال ولا اولادکم، نہ تمہارے اولاد، اس طریقہ ملتی یا بدرجہ لتی، اس مقام پہ نہیں ہے کہ وہ چیز یہ تقربکم عندنا، جو تمہیں قریب کر دے عندنا ہمارے یہاں زلفا، خاص طریقے سے قریب کرنا، الا من آمن، لیکن من آمن جس نے ایمان لایا باللہ وعمل صالحا فاولئک لهم الجزاء، اب من آمن باللہ، من آمن وعمل صالحا یہ مستثنی منقطع کہہ کر کے چھوڑ دو، آگے کہ اولئک لهم الجزاء یہ جملے اس کی نافی سمجھے، اور اس کی بھی اجازت ہے کہ من آمن، لیکن من آمن وعمل صالحا یہ شرط کے معنی کو مبتدا ہو اور اس وقت منصوب نہیں ہوگا، اولئک یہ فاعل زائد ہو گیا، خبر پر آ گیا، اولئک مبتدا اور له خبر مقدم، جزاء الضعف بما عملوا یہ نہیں ہے مبتدا مؤخر، یہ خبر بنے، یہ مبتدا اور له خبر مل کر کے خبر اولئک کے لیے، اولئک من کے لیے 23 پارے ہو گئے، اب تک یہ آپ کی ترتیب کا سلسلہ چل رہا ہے، سمجھے، بڑا بد نصیب ہوگا کہ اس بات میں محروم اس کی قسمت ہے، سمجھ نہیں آتی، ورنہ شرع کے تعمیل کا حشر لوگ اس طرح کرتے ہیں، یہاں تھی پورا قرآن آپ کے سامنے آتا ہے، کوئی مشکل تنگی چھوڑی نہیں، کوئی بد نصیب ہو جس دریا سے کے لیے اللہ کو بلا کر وہ اس لیے تو خوش چلا جائے، اپنے خوشی پر ماتم کرے، نہیں ہے تمہارے مال اور تمہاری اولاد، وہ تمہیں قریب کر دے ہمارے خاص طریقے سے قریب کرنا، الا من آمن، لیکن جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے اولئک لهم، بس یہ لوگ انہیں کے لیے جزاء الضعف بما عملوا، ان کے نیک اعمال کی وجہ سے ان کے لیے برائی کے طرف بلا کیا گیا عذاب ہے، یہ اللہ کی نعمت کے لیے ملا، وهم آمنون فی الغرفات، یہ جنت کی بالا خانوں کے اندر امن سے رہیں گے، والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین، اور جو لوگ دوڑ لگاتے ہیں فی آیاتنا ہمارے آیات میں معاجزین، ہم پر غالب آنا چاہ رہے ہیں، ہمیں عاجز کر کے ہم سے نکلنا چاہ رہے ہیں، یہ ہو گیا مبتدا، اولئک وہ ضرور فی العذاب، ان سب کو عذاب میں حاصل کیا جائے گا، عذاب میں بھی بچی لگے گی، اور ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ، اللہ کی مرضی ہے وہ رزق جس کے لیے بھی چاہے گا پھیلا دے، ویقدر له جس کو تنگ کر دے، وما انفقتم، لیکن خیال کر لینا پیسہ خرچ کرنے سے اللہ کے راستے میں کبھی بھی گھٹتا نہیں ہے، وما انفقتم من شیء، جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو وہ یخلفہ، اللہ اس کا عوض تمہیں دے دے گا، اس کا خلیفہ دے دے گا، آپ نے حدیث کے اندر پڑھا یہ چیز ہے، اللہ آتے منفقا خلفا، کہ اللہ خرچ کرنے والے کو خلفا، وہ آتے ممسکا تلفا، اور ممسک کو مفید کو تلفا نقصان، اللہ آتے منفقا، جس سے میں نے آپ سے عرض کیا کہ انفق معافی جیب یاتی معافی پہلے، اور انفق معافی جیب یاتی معافی پہلے، جیب والا خرچ کرو غیر سے خود کو دور آئے جس سے زیادہ ہے، آپ کے لیے کیا آپ کے لیے اپنی جیب کی تلاشی کریں، قانونی مال شے جو خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں وہ یخلفہ، اس کا عوض اللہ آپ کو دے دے گا، وہ خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ خیر الرازقین، اس کو یوم یحشر الجمیع، جس دن سب کو جمع کرے گا اللہ تعالیٰ، ثم یقول للملائکۃ، پھر فرشتوں سے فرمائیں گے ہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، فرشتوں سے اللہ کہیں گے یہ مشرکین یہ جو بیٹھے ہوئے ہؤلاء کانوا یعبدون ایاکم،
یہ دیکھ کے تم عبادت کرتے تھے اور مقتدر بنے گا کار فی اللہ کے سواب اسم یا حضور کی عبادت اور یہ خود مقتدر نہیں ہے ان کے فرشتوں سے کہا جائے گا آپ لائے یہ لم کو بنا کرے بدعت والے لوگ کانو یا حضور نہیں کیا یہ تمہاری عبادت کرتے ہیں اس لیے کہ دنیا میں یا جنات کی عبادت کرتے یا فرشتوں کی کرتے یا انبیاء کی کرتے یا پتھروں کی کرتے نہیں اب فرشتوں آپ فرشتے کہیں گے سبحان اللہ پروردگار تیری ذات کی بات ہے ان ان یکون لک معبود سبحان اللہ ان یکون لک معبود کہ آپ کے علاوہ یہ کوئی اور یہ معبود سوا کا آپ کے علاوہ کوئی اور معبود انت ولینا آپ ہی ہمارے یہ دوست ہم آپ ہی سے دوستی کرتے ہیں من دونی دین کو چھوڑ کر کے یہ آپ کے بھی دشمن ہے اور ہمارے بھی دشمن بل کانو یہ انہوں نے ما عبدونا انہوں نے ہماری عبادت نہیں کی ما عبدونا کی دنیا ہماری عبادت نہیں کی بل کانو یعبدون الجن بلکہ جنات کی عبادت کرتے تھے اکثر مومنون بھی جنات کی پر ان کا ایمان ہے اور آپ نے آخری بارے میں پڑھا اور 29 میں بھی آئے گا قدس تک سردو میرا سے اے جنات تم نے بڑا فائدہ حاصل کیا جنات سے اس سے انسانوں سے یا معاشر الجن قدس تک سردو میرا سے انسانوں سے تم نے بڑا فائدہ حاصل کیا 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 انسانوں کو تم نے اپنا عابد بنا دیا تم معبود بن گئے اور میں نے آپ کو بتایا کہ وادیوں میں جنگلوں میں جاتے تھے تو کہتے تھے نعوذ بک اعوذ بک اعوذ بک من رب هذا الوادي برب هذا الوادي اس وادی کا جو رب ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ جنات ہوتا وارنا کننا وارنا اکرانا رجال من الانس يعوذون برجال من قالوا سبحانك فرشتے کہیں گے کہ پروردگار سبحانك من ان يكون لك شريك تیرا کوئی شریک کو عبادت میں نہیں انت ولینا ہم آپ سے دوستی کرتے انت الذی آپ وہ ذات ہے کہ تمہاری ہے ہم آپ سے دوستی کرتے من دون من چھوڑ کر کے بلکہ ما کانوا یعبدوننا یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ یعبدون الجن جنات کی عبادت کرتے اور اکثر لوگ کے مومنون بالجن جنات پر کا ایمان تھا فَالْيَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ وَلَا زَرْعٌ اللہ فرماتے ہیں قیامت کی اس بے کسی والے دن کے اندر لا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ کوئی عابد اور معبود ایک دوسرے کو نہ نفع دے سکیں گے نہ نقصان دے سکیں گے وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا اور مشرکین سے کہیں گے ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ عذاب نار کو چکھو وہ نار اب یہ نار کی صفت ہے التي كنتم بها تكذبون جس کو جھٹلائے جاتے نار کی معنی ہے اس لیے النار عذاب النار التي كنتم به تكذبون اور كنتم بها تكذبون کا کام ہوتا ہے 21 بار میں تھا وہاں پر اللہ تعالی الذي كنتم به تكذبون وہ عذاب کے لیے صفت مضاف کے لیے اور یہاں بھی ہے صفت مضاف کے لیے نار کے لیے اور یہ مؤنث وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا اور اتنا رسول کا کام کیا تھا یہ تھا کہ جب اس پر آیت تلاوت ہماری ہوتی در علیکم آیت بینات روشن کی سبھی تو آپ یہ کہتے تھے کہ ما آتا نہیں ہے یہ محمد الا رجل مگر یہ ایک انسان ہے آپ یرید ان یصدکم یہ تمہیں روکنا چاہتا ہے کہ تمہیں روک لے اما خود معبودوں سے کان یعبدوا آباءهم جن کی عبادت تمہارے آباء و اجداد کرتے تھے وقالوا ما آتا الا اسم مفترى نہیں ہے یہ قرآن مگر کھڑا ہوا جھوٹ ہے وقال الذين كفروا للحق لما جاءوا ان هذا الا سحر مبين اور کافروں نے توحید کے بارے میں قرآن کے بارے میں یہ کہا لما جاءوا لوگوں کے پاس آیا ان هذا الا سحر مبين یہ تو جادو ہے کچھ نہیں سمجھتا ہے اللہ فرماتے ما آتینا بھائی آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن گھڑا ہوا ہے قرآن جادو ہے کیا آپ کی کتاب ہمیں دی آخر آپ کے پاس سند کہاں سے آ گئی اور کون سی دلیل آ گئی کہ یہ قرآن جھوٹ ہے ما آتینا کتاباً کتباً ہم نے کوئی ایسی آسمانی کتابیں کی بھی نہیں ہے ایسی کتابیں کی یدرسونا جن کو یہ پڑھ رہے ہو اور وما ارسلنا الیہم قبلک آپ سے پہلے بھیجا بھی نہیں نذیرا کوئی نہیں تو یہ کہاں سے یہ باتیں کرتے کہ محمد بھی جھوٹا ہے قرآن بھی جھوٹا ہے فلانا جھوٹا ہے یہ کہاں سے ان کے بس کی کتاب یہ سارے کٹ کر پچھو والی باتیں ہو گیا ہیں رجمہ بن میں دن دیکھ کے دل چلاتے ہیں جیسے کہا جا رہا ہے ما آتینا کتبا یدرسونها وما ارسلنا الیہم قبلک نذیرا
وَكَذَّبَ الَّذِينَ تسلی میرے نبی کو فکر نہیں کرو كَذَّبَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ جو ان سے پہلے گزرے انہوں نے بھی تکذیب کر دی اور حال یہ کہ مَا أَخْبَرَهُم مِّن شَرٍّ مَا آتَيْنَاهُمْ ان کو جو ہم نے دی صحت تندرستی قد و قامت جو چیزیں دی یہ اس کی تصویر سے تکلیف ہوئی جو لوگ 70 ہاتھ کے ہو اور آپ کے جتنے آپ کی عمر کے لوگ 5 فٹ کے ہو 70 ہاتھ والے ان کی صحت ان کی تندرستی اور ان کی مال ملکیت یہ تو ہم ان کی تصویر سے تکلیف اور كَذَّبَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهُمْ سے پہلے انہوں نے بھی تکذیب کر دی آج یہ بھی ماں بلغوا الذي جان بنے آج یہ بھی ماں بلغوا من شر ما آتيناهم یہ اللہ کا بنا کرے ہوئے تصویر سے تکلیف ہوئی جو کچھ ہم نے ان کو دیا تھا وَكَذَّبُوا رُسُلِي انہوں نے میرے نبیوں کی تکذیب کر دی فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ تو دیکھ لو کہ میری گرفت کس طریقہ ہوا نکیری کس طریقہ ہوا یہ کہ میری گرفت ہوا ان کا حشر کسی طریقہ ہوا اس کے بعد فرماتے ہیں کہ تم خدا واسطے یہ بتاؤ تمہارے پاس 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں 2 اور 2 کتنا فرق تمہیں ہے 2 اور 2 4 4 اور 4 8 کتنا ہوگا دو آدمی کی 3 آدمی تو آ کر کے مشن گفتگو بھی کرو اور تم انصاف کرو کہ میں پاگل ہوں محمد سمجھتا ہے یہ عقل مندی کا اس وقت پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ کا بڑا کریے کیا ہے وہ گفتگو ہوتی ہے آپ اس کو آ کر کے مجھے بھی دیکھ لو اور خود انسان سے کام لے لو تو انما اعینکم بواحدۃ میں تمہیں ایک جملہ اور ایک اللہ کا بڑا کریے کہ کیا نصیحت تمہیں کرتا ہوں انما اعینکم بواحدۃ ایک نصیحت ایک کلمہ تم سے کہہ دیتا ہوں وہ کیا واحدۃ سے بدل ہے مولانا سے ان تقوموا للہ اللہ کے لیے اب کھڑے ہو جاؤ مسنا تراہنے کے 2 اور فرادہ ایک ثم تتفکروا پھر آپ غور کرو کہ کیا اللہ کا بڑا کرے انا مجنون میں مجنون پھر اللہ کا بڑا کرے تم تفکر کرو کہ میں محمد مجنون ہوں جواب یہ آئے گا ماں بسائے خدا کی قسم ماں بسائے جنت تمہارے ساتھ محمد ہو کسی قسم کا کوئی جنون نہیں ثم تتفکروا پھر فکر کرو اور اگر فکر کرو گے تو فکر کرنے کے بعد جواب یہ آئے گا کیا آئے گا جواب یہ آئے گا میں تمہارا کرے ماں بسائے جنت تمہارے ساتھی محمد رسول اللہ کو کسی قسم کا جنون نہیں ان هو الا نذیر لكم یہ صرف تمہیں عذاب سے ڈرا رہا ہے تمہیں ڈرا رہا ہے یہ عذاب شدید ایک آنے والے عذاب سے پہلے یہ خلاص دیکھو اس کا یہ مفت میں کوئی ٹیوشن نہیں ہے کہ اللہ کا بنا کرے کہ پیسہ لے لے ٹیوشن دار کی طرح ماں سألتكم اجرا میں نے تم سے کبھی کوئی فیس نہیں مانگی ماں سألتكم من اجر میں نے تم سے اللہ کا بنا کرے کوئی فیس وغیرہ نہیں مانگی ایک تو یہ دوسرا یہ کہ اس بات کو موصول قرار دے ماں سألتكم من اجر جو کچھ میں نے فیس اکرام سے مانگی ہے فرض کر لو فهو لكم تمہارا اگر تم سے کوئی فیس لی ہے اس وقت ماں موصول ماں سألتكم من اجر جو میں نے تم سے ماں سألتكم من اجر جو تم سے میں نے فیس مانگی ہے فهو لكم وہ تمہارا ہی ان اجری ليس اجری على احد میرا اجر کسی پر نہیں ہے الا على اللہ پر وهو شهید على كل شيء ہر چیز پر یہ کہ وہ یہ کہ نگران ہے اور ہر چیز سے مطلع ہے جو میں کہہ رہا ہوں یہ آسمان سے آیا ہو اور ان ربی یقذف بالحق میرا رب یہ یقذف کا ترجمہ کرتا ہوں ينزل میرا رب حق اور توحید کو اتارتا ہے آسمان سے یہ یقذف بالحق ان کے لیے خبر اول ہے اللہ موجود کو ہے جانتا ہے ذات ہے غیب کو بھی جانتا ہے میرا رب حق ہے دین بھی اس کا حق ہے میں محمد بھی برحق ہوں اور باقی تمہارے جو سب کچھ مباطل ہے اور جان حق کو حق آ گیا اور ظاہر کر باطل بھاگ گیا وما یرید الباطل باطل نے ابتداء کسی چیز کو پیدا کیا وما یرید شیء اور آئندہ تک ہم اسے اٹھائے نہ کوئی اور چیز پیدا کر سکے باطل کے اختیار میں کچھ نہیں اور ابزلت اور بزم شما تمہارے گناہ کے مطابق اگر نے گمراہ ہونے
فإنما أزيد على نفسي تو یہ گمراہی میں اپنے نفس کے خلاف اختیار کروں گا فإنما أزيد على نفسي میں اپنی ذات کے خلاف گمراہی کا نقصان مجھے ہوگا وإن اهتديت اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو فاہتدائی ثابت بما یوحی الی ربی تو میری ہدایت یہ وحی کی برکت ہے مولانا کیا ہے اس کو سمجھ لینا مولانا صاحب اگر قضا میں شما تمہارے قرآن کے مطابق گمراہی کرو تو فإنما أزيد على نفسي تو یہ گمراہی اپنے ذات کے خلاف استعمال کر رہا ہوں اور اپنے نفس کے نقصان میں نہ تیرے نفس کو نقصان ہوگا انا ذرا کے لیے وإن اهتديت اور اگر میں ہدایت کروں تو فاہتدائی میری ہدایت اہتدائی یہ مبتدا ہے ثابت بما یوحی الی ربی یہ پورا مشکل سے کر کے یہ اللہ کو بتا کر یہ خبر بنے گی ثابت کے ساتھ قائم کے ساتھ اب دیکھو کیسے بتایا وہی ہدایت اور اگر میں ہدایت کروں فاہتدائی میری ہدایت قائم بما بسبب اللہ تبارک اس وحی کے بسبب اس کے جو میرے طرف وحی ہو رہی ہے میرے رب کی طرف سے اللہ جو وحی کرتا ہے یہ ماں مصدر یہ ماں موصول ہے وہی ہدایت تو اور اگر میں ہدایت اختیار کروں تو فاہتدائی قائم بسبب الوحی الیہ بسبب الوحی الیہ اس وحی کی برکت کی وجہ سے یہ مجھے ہدایت ملی ہے اور یہ دوسری صورت ہے انہو سمیع وہ سنتا ہے لأقوالکم تمہارے اقوال کو یا لأقوالی میری باتوں کو قریب منی و منکم مجھ سے اور تم سے قریب ہے لیکن ظالم ماننے کے لیے تیار کی ولو ترى أيها المخاطب اے مخاطب اگر آپ دیکھیں اس وقت کو اس مسئلہ جب وہ گھبرائے ہوں گے اللہ کے سامنے تو فلا ہوتا قائل من عذاب اللہ اللہ کے عذاب سے چھوٹ نہیں سکے گی اور نہ خبر اس کی وجہ ہے ولو ترى اس وقت کو گھبرائے ہوں گے اللہ کے سامنے فلا ہوتا قائل من عذاب اللہ اللہ کے عذاب سے چھوٹ نہیں سکے گی بلکہ وہ خاتون یہ سب مستقبل کے معنی میں بلکہ ان کو گرفتار کیا جائے ان مکان قریب زمین کے اوپر سے ارے بات نہیں سکے کہ یہاں جیسے کہ چور ان مکان میں قبروں سے سمجھے اور زمین سے ان کو لے لیں گے میدان محشر میں ان کو پکڑیں گے اگر آپ اس حالت کو دیکھتے تو پھر فرماتے لڑائی کا امر عجیبہ اسی طرح جواب حاصل ہو جاؤگا اور اس پر سے یہ ضرب بنے گا تراکی اور ہوتا ہے اس وقت کو گھبرائے ہوں گے اگر مساعدت کو آپ دیکھ لیتے اس وقت کو گھبرائے ہوں گے اس لیے گھبرائے ہوں گے کہ فلا ہوتا من عذاب اللہ یہ پتہ نہیں ہے فلا ہوتا اس لیے کہ فلا ہوتا من عذاب اللہ اللہ کے عذاب سے اللہ کا بلد رہے چھوٹ نہیں پائیں گے اور یخرجون من مکان قریب مکان قریب سے ان کو پکڑا جائے گا یعنی زمین کے اوپر سے پکڑا جائے گا تو ان سے مکان اور کہیں گے مستقبل کے معنی میں آمنا بالقرآن قرآن پر ہم ایمان لاتے اللہ فرماتے ہیں کہ اب آخر مقام ایمان نہیں ہے محل ایمان دنیا ہے اس لیے انا لکم التناوش کہانی کے لیے اللہ کا بنا کرے انا لکم التناوش کو حاصل کر لینا ایمان کو کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں مکان بعید اب مکان بعید سے دیکھو بابا جب قبروں میں چلے گئے سمجھ رہی ہے کہ اب دنیا تو پیچھے رکھے نہیں دنیا کی زندگی تو وہ مکان بعید ایمان کا مالک دنیا ہے وہ تم سے مکان بعید ہے اب یہ کہ تم دبئی والی چیز جان کیسے حاصل کرو گے وہ تو رہتی ایمان کا مالک آخرت ہو گیا دنیا اس میں تم نے نہیں کیا اب آخرت میں ایمان کو قبول کرو یہ ایمان تمہیں ملے گا نہیں مقامی ایمان محل ایمان دنیا ہے وقالوا آمنا به ہم نے قرآن پر ایمان لایا سمجھتے ہیں انا خبر مقدم میں لگا لہم ثابتا کائنات تناوش کے ساتھ متعلق اور اسے آ رہے من مکان بعید کی تناوش کے ساتھ اب وہ قالوا آمنا بالقرآن قرآن پر ہم نے ایمان لایا فرماتے کہ انا لهم این لهم تعالی کے لیے تناوش حاصل کر لینا ایمان کو ان کے لیے کہا ہے من مکان بعید مکان بعید سے مکان بعید یہ دور سے مانا ہے کہ دنیا سے حاصل نہیں کر سکتے وقد کفروا به یہ بھی کانوں کی زمین سے حال بنے گا اللہ رب جیسے کہ اللہ رب یہ بھی حال بن کے یہ بھی اسی طرح وقد کفروا بالقرآن من قبل مرنے سے پہلے دنیا کے اندر کو بیان نے انکار کر دیا ويقذفون بالغیب اور بندے کے تیر چلا دیتے یقذفون بالغیب في المكان
سے قرآن کے قریب محمد رسول اللہ کے قریب بھی نہیں آئے، بن دیکھے اللہ کو بڑا کرے، ان کو جھٹلاتے تھے۔ وحیل بینہم کما یحال بینہم وحیل بینہم وبین ما یشتہون۔ اب ان کے درمیان میں اور جس ایمان کو وہ پسند کرتے ہیں اس وقت ان کے درمیان میں آڑ بنا دیا جائے گا، حولا کائنا ہیلا حولا کائنا کما فعل باشیاء من قبل، جیسے کہ ان کے امثال اور ان کے ہم مشرب کے ساتھ کیا گیا ہے، یعنی باقی قوموں کے ساتھ جس طرح ان کے ساتھ بھی ہوگا۔ انہم کانوا فی الدنیا سابقین واقعین فی شک مرید، اس طرح ہمارے شک کے اندر پڑے ہوئے تھے۔ مشکل خیال کریں اگر یہ کہ آپ دیکھ رہے ہیں مخاطب اس وقت وہ گھبرائے اللہ کے عذاب کو دیکھ کر کے اللہ کے عذاب سے چھوٹ نہیں پائیں گے، اور وہ گرفتار کیا جاتا ہے قریبی جگہ سے، یعنی من سب کے زمین کے اوپر سے وہ پکڑیں گے، یہ اتنے طاقتور نہیں ہے کہ باہر کر کے جا کر کے نکلے۔ وقالوا اب کہیں گے آمنا بالقرآن، قرآن پر ایمان لائے۔ قالوا کہیں گے اس حال میں وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ أَيْنَ لَهُمُ التَّنَاوُشُ أَيْنَ التَّنَاوُشُ لَهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ أَيْنَ التَّنَاوُشُ، اب حاصل کرنا کہاں ہے، حاصل کرنا اللہ خبر مقدم بنے گا، أين ثابت قائم ہوگی، أين التَّنَاوُشُ ایمان کو حاصل کر لینا لَهُمْ ان کے لیے مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ، دنیا آنے کی مکان بعید ہو گیا، اب یہ تو آخرت میں پہنچے، کہاں دنیا سے ایمان حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ بھی ہر بڑا کام کی زمین سے، اور یہ دوسرا قدر کفر، حالانکہ وقت کفر بالقرآن من قبل عمر سے پہلے تو قرآن کا انہوں نے انکار کر دیا دنیا میں، یہ دوسرا حال کام کی زمین سے۔ وَيَقْذِفُونَ یہ کفر پر اس کا بھی عطا ہے، وَيَقْذِفُونَ تیر چلاتے تھے، يَرْمُونَ بِالْغَيْبِ بن دیکھے بِالْمَكَانٍ بَعِيدٍ، سمجھتے ہیں قرآن کے قریب بھی نہیں ہے، ایسے جھٹلا دیے دوسرے۔ وَيُحَالُ بَيْنَهُمْ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ، اس کو دائر قائم قرار دیتے ہی لگا۔ دوسرا ایک ہیلہ کے اندر وہ زمین ہے جو الحوض کی طرف راجع ہے، ہیلہ کی زمین دائر قائم ہوا ہے، اور بین و بین ما يشتهون ظرف بنے گا، اور حولا کائنا کما فعل باشیاء اهلا وسهلا مرحبا۔ سائن بن اللہ خاک کی جے کو نسان اور جیدر جسے ارے باپو اجے تو باپو کون ہے، باپو کی تیار باپو دائر ہے، ارے مرشد ارے بابا ہے، سائن بن اللہ کھاتی ہے، کھاتی سنانا تھا خود سنانا، یہ سکر والا یہ کی ہو جاؤ، یہ سکر تو مجھے متھے پہ چکر ٹھیک ہے مولانا، یہ چند چیزیں فلما تبین له هو ضمیر ہے، جس کا واضح بات اور نہیں، فلما بقى بیان کا ترجمہ کرتی ہے، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، سمجھتا ہے فيما وقعت المشاجرة بينهم، یہ نہیں ثم بدا هو ضمیر بدا کے البدو کی طرف راجع، اس پر بدا کا لفظ چونکہ بدا فعل اصطلاحی مجموع ہوتا ہے تین چیزوں کا، جس میں اللہ کو اقتران بھی زمانہ ہوتا ہے، فاعل بھی ہوتا ہے، اور معنی حدثی بھی ہوتا ہے، سمجھتا ہے؟ خلاصہ یہ نکلا کہ بدا کی زمین البدو کی طرف راجع ہے، اس کا ایک جز البدو معنی حدثی مراد ہے، اس کے یہاں بھی حضرت تسکیل ہے جو ہے وہ اسی طرح وہ ضمیر ہوگا، اور اس کا مرجع ہے تو بنا کر الحوض، سمجھ رہی ہے؟ اور رکاوٹ ڈال دی جائے گی، یہ رکاوٹ باتیں ہوگی بینہم کی درجے میں وبین ما یشتہون، ان باتوں کے درجے میں کوئی پسند کرتے ہیں، اپنے ایمان کو پسند کرتے ہیں، ان کے درجے میں رکاوٹ ہوگی، اولا کائنا اس قسم کا اللہ تعالیٰ کرے تو رکاوٹ، اس قسم کا رکاوٹ کہ کما فعل باشیاء، جیسے کہ ہم مشرب ساتھیوں کے ساتھ کیا گیا تھا، من قبل ان سے پہلے دوسرے کافر طبقات کے ساتھ ہی، انہم کانوا یہ لوگ تھے اللہ تعالیٰ کے واقعین فی شک مرید کی دنیا کے اندر اضطراب اور قلق والے شک کے اندر پڑے ہوئے تھے کہ توحید کیا چیز ہے، اللہ کیا چیز ہے، شک میں تردد میں تھے، اور آج یہ کہ شک کے بعد آج چھکا لگا تو شک ختم ہو گیا، آج چھکا لگا تو شک ختم ہو گیا، ارے چھوکرا
بنا پر پڑھا نہیں پڑا